السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ میں نے آج سحری کی تھی، صبح ایک سینڈوچ بنا لیا تھا اور ساتھ میں نے لسی لے لی تھی۔ اور آج میں نے یونیورسٹی جانا تھا کیونکہ آج یونیورسٹی سے میل آئی ہوئی تھی کہ جلدی یونیورسٹی آنا ہے۔ ویسے میرا نارملی 1 بجے لیکچر ہوتا ہے، تو انہوں نے آج کہا تھا 12 بجے یونیورسٹی ہو کیونکہ کچھ سیمینار تھا۔ تو میں ارلی مارننگ نکلی تھی گھر سے، وہاں مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑنے جا رہے تھے۔ تو جی، اگر آج آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ بھی کر دیجیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آج بات ہم نے کرنی ہے کہ آپ اپنی میرڈ لائف کو کیسے سکسیزفل اینڈ ہیپی میرڈ لائف بنا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے دور میں جو ہے نا اتنے زیادہ ایشوز چل رہے ہیں نا کپلز میں کہ، اور اس کی زیادہ بڑی بڑی کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے ایشوز کی وجہ سے نا اتنے بڑے بڑے ایشوز بن جاتے ہیں اور بات ڈیورس تک آ جاتی ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور ان چیزوں سے سب سے زیادہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے نا اپنی زندگی میں وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے نا جب آپ کی شادی ہونی ہے نا تو آپ نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لینا، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان دونوں نے مل کے یہ بات ڈیسائیڈ کر لینی ہے، دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ آپ دونوں میں کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح کا ایشو ہو جاتا ہے، آپ نے وہ بات اپنے دونوں سے نہ کسی اور تک جانے نہیں دینی ہے۔ کوئی بھی تھرڈ پرسن، وہ تھرڈ پرسن آپ کی ماں ہو سکتی ہے، آپ کے پاپا ہو سکتے ہیں، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، آپ کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے۔ جو یہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں نا وہ آپ کے خونی رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا خونی رشتہ نہ آپ کی بیوی سے ہوتا ہے اور نہ آپ کے شوہر سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ ہسبینڈ بیوی کا نا میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ جب ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے نا بہت ورسٹ بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ ٹائم بعد یہ دونوں ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں کو کچھ یاد بھی نہیں ہوتا۔ تو لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، یا لڑکے کی ماں ہو گئی یا لڑکی کی ماں ہو گئی یا کوئی بھی ہو گیا تھرڈ پرسن، تو وہ اس کے دل میں بات رہ جاتی ہے کہ فلاں ٹائم پہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، یا اس نے میرے بیٹے کے ساتھ ایسے کیا تھا، یا اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسے کیا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کر لینا ہے، آپ لوگوں نے اپنا کمیونیکیشن جو لیول ہے نا اس کو اتنا اچھا رکھنا ہے کہ آپ دونوں کی جو بات ہے نا وہ آپ دونوں میں ہی سورٹ آؤٹ ہو جائے۔ آپ لوگوں کے اندر کمٹمنٹ اتنی اچھی ہونی چاہیے، اتنی اچھی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کی لڑائی جو ہے نا وہ کہیں باہر جائے ہی نہ۔ یہ آج کل بہت کم ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی بھی بات اپنی ایسے اندر رکھتا نہیں ہے، ہر کوئی جا کے کوئی کسی کو بتاتا ہے۔ یہ بہت کم سینیریوز میں ایسا ہے کہ ایسے کپلز کرتے ہوں، لیکن جو ایسے کر لیتے ہیں نا تو ان کی جو زندگی ہے نا اس کے جو 70% ایشوز ہوتے ہیں نا وہ ویسے ہی ریزولو ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی نا آپ کو اپنے پارٹنر کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا میں سب سے بری اور جو غلط حرکت ہے نا وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے پارٹنر کو نا اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے فرینڈس کے سامنے جا کے ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا ہمارا پرسنل رشتہ ہے، اتنا پرسنل ریلیشن شپ ہے ہمارا، تو اس کو ہم جب دوسروں کے سامنے ایکسپوز کر دیتے ہیں تو ہم دوسرے بندے کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تو لباس ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، اور جب ہم اپنا ہی لباس خود پھاڑ پھاڑ کے دوسرے لوگوں کو بتائیں گے تو یہ ہم اس کی نہیں اپنی ہی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ لڑکیوں کو، کچھ لڑکوں کو عادت ہوتی ہے جا کے اپنی ماں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو بتانے کی، یہ بہت بری عادت ہوتی ہے۔ آپ اس چیز سے جیسے ہی آپ اس چیز سے اوائڈ کرنا سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کے ایشوز ریزولو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب آپ کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو جو ہے نا لڑکا، اس کی ماں، بہنوں، بھائیوں کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، جی اس نے یہ بہو کے بارے میں، وہ بہو کو غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب لڑکی اپنے گھر بتاتی ہے نا تو وہ اپنے داماد کو نا غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک بات فکس ہو جاتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ یا یہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا یا اچھا نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں کبھی بھی نا یہ باتیں اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کا پارٹنر ایسی سچویشن کرتا ہے، حرکت جو بالکل ہی اسلام کے دائرے سے باہر ہے، جو برداشت کرنے کے بالکل قابل نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی بات اس کے بڑوں میں یا کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن باقی جو ایشوز ہوتے ہیں نا، ہر بات اٹھ کے اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو، یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بتانا اس کی ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ
اسلام نے نا عورت اور مرد کو برابری کے حقوق دیے ہیں، کیونکہ جب ایک شادی ہوتی ہے نا جب کسی کی، تو ہمیں کہا جیسے بتایا جاتا ہے کہ ایک میاں بیوی ایک گاڑی کے دو ویلز ہیں، پہیے ہیں، تو جب ایک پہیہ نہیں ہوگا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ تو ان دونوں کو اپنی لائف کو نا اسٹیبل کر کے چلنا چاہیے، ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے، آپ دونوں کی لائف ہے، آپ دونوں نے اپنا گھر چلانا ہے، آپ دونوں نے آگے پوری زندگی چلانی ہے، تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کی سجیشنس لے کے، ایک دوسرے کی بات کو سن کے آگے چلنا چاہیے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو کچھ نہیں بتاتی ہیں اور سارا کچھ خود ہی کر لیتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور کچھ ہسبینڈز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی بیویوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور باہر سے پتہ چلتا ہے، اور بتانے والے بھی ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ تو نا یہ چیزیں نا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے پارٹنر کو سب کچھ بتانا چاہیے، آپ لائف میں کچھ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کی لائف ہے، آپ دونوں نے ہی تھرو آؤٹ دا لائف چلنا ہے ساتھ، تو آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے سب کچھ چلنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا، تو آپ نے اپنی شادی کے بعد اپنی جو لائف ہے نا اس کو تھوڑا پرائیویٹ کرنا ہے، آپ کو لوگوں کے سامنے اتنا شو آف نہیں کرنا، کیونکہ نا اسپیشلی آپ کے سسرال میں ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ مائکے میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں، یہ ایک نیچرل بات ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے نا ان سے مطلب برداشت نہیں ہوتا، اور آپ نا حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک لڑکی جب کسی نئے گھر میں جاتی ہے نا تو اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کرانے میں نا سب سے زیادہ ہاتھ اس کے ہسبینڈ کا ہوتا ہے۔ اس کے ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے نا سپورٹ سسٹم بنے پورے کا پورا، وہ اس کو پروٹیکٹ کرے، وہ اس کو ہر چیز کے لیے بتائے، اس کو لائف کے بارے میں بتائے، اس کو اس گھر کے لیے بتائے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سپورٹ کرے۔ کیونکہ نا آج کل میں نے بہت سارا یہ ٹرینڈ دیکھا کہ نا آج کل کچھ گھروں میں نا صرف بیٹیوں کی ہی حکمرانی کرائی جاتی ہے، بہوؤں کو نہیں کچھ سمجھا جاتا، ان کو ہمیشہ بیک سٹیج پہ رکھا جاتا ہے۔ تو نا یہاں پہ ہسبینڈ کو ہی چاہیے کہ اپنی بیوی کی نا سیلف رسپیکٹ کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دے، اس کو اس کی سپیس جو ہے، اس کی جگہ جو ہے وہ دلائے۔ تو یہ ہر گھر میں بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن سم ٹائمز کچھ گھروں میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا آپ کا، وہ آپ کے لیے نا ایک صاحبان ہوتا ہے۔ اسلام نے ہسبینڈ وائف کو برابری کا حق دیا ہے، لیکن ہسبینڈ کو جو ہے نا مجازی خدا اور عورت کا صاحبان کیوں کہا گیا ہے کہ وہ عورت کو ایک سپورٹ سسٹم کے لیے، ایک سیکیورٹی کا جو ایک سیف پلیس کا ہوتا ہے نا فیلنگ، وہ ہسبینڈ کے ساتھ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اسلام نے نکاح میں ہی ایسی طاقت ڈالی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ ہوتے ہو نا تو آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، آپ کہتے ہو میرے پاپا میرے ساتھ ہے، میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا تو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی نا آپ کو یہی فیل آتی ہے۔ تو جب ہسبینڈ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگا نا تو آپ کو ایسی فیل نہیں آئے گی، آپ ڈر ڈر کے اس سے باتیں چھپاؤ گے، اور پھر آپ اس کے ساتھ مطلب ہوتا ہے نا پھر ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں کافی زیادہ۔ تو مردوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کی نا سیلف رسپیکٹ کو امپورٹنس دیں، اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ ان کی عزت کریں اور اپنے ہسبینڈ سے کوئی بات نہ چھپائیں۔ آپ کو اپنے ہسبینڈ سے نا کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کی لائف کی ہو یا کوئی، اسپیشلی آپ کو سسرال کی کوئی بات اپنے ہسبینڈ سے نہیں چھپانی چاہیے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، لڑکیاں سوچتی ہیں کہ میں یہ بات نہ بتاؤں گی تو ایشو کریٹ ہوگا، لیکن نہیں، آپ نہیں بتاؤ گے نا تو کوئی اور بتا دے گا۔ تو اس سے پہلے آپ جو بات ہو اپنے ہسبینڈ کو بتا دو، تاکہ جب بعد میں ان کو پتہ چلتی ہے نا تو وہ ان کو کسی اور ڈائریکشن میں پتہ چلتی ہے۔ تو اسی لیے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے آرام سے ٹائم دیکھ کے، موقع دیکھ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ بات شیئر کر لو، تاکہ اس کو اس بات کی نا اس کو ہاؤ نہ ہو تو بعد میں وہ ہینڈل کر سکے۔ ایک جگہ پہ نا میں نے پڑھا تھا کہ نا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ السلام کی نا رخصتی کی تھی حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ، تو ان سے نا انہوں نے اگلے دن پوچھا کہ یا امام علی، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو جو ہمارے امام تھے، آپ کے بھی میرے بھی، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت کے درمیان جو مددگار ہے نا وہ میں نے فاطمہ کو پایا۔ سبحان اللہ، کیسی بات کی تھی انہوں نے۔
تو جو اگر یہی بیسک چیز ہوتی ہے ایک نا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں، کہ آپ کو ایک دوسرے کا مددگار ہونا ہے ہر چیز میں، وہ چاہے کسی بھی ٹائپ کی ہے، فائنینشلی ہے وہ ایموشنلی ہے، ہر چیز میں آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کی ہیلپ کروا رہے ہوتے ہیں کچن میں یا کہیں بھی، تو نا بہت سارے گھروں میں نا جب کوئی دیکھتا ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے دیکھا یہ تو بیوی کا مجنوں ہے، یہ تو بیوی کا غلام بن گیا۔ تو یہ نہیں دیکھتے وہ کہ ہمارے اسلام میں کتنی یہ چیز، ویسے اسلام کو ہر کوئی فالو کرتا ہے جی 4 شادیاں کر لو یا بیوی کو طلاق دے دو، جیسے ہی کوئی دھمکی دینی ہو نا بیوی کو تو سب سے پہلے آج کل ہماری سوسائٹی میں نا مرد بعد میں دیتا ہے، اس کے گھر والے پہلے یہ بات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو نا لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو دوسری شادی کی تھی نا، انہوں نے حضرت خدیجہ کی حیات میں نہیں کی تھی، ان کی 25 سال ان کے ساتھ شادی رہی تھی، اور 25 سال جب ان کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے شادی کی تھی، اور اس کے بعد جو انہوں نے شادی کی تھی اپنی بیویوں کے ساتھ وہ کیسے رہے تھے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے، ان کے ساتھ گھر کے سارے کام کروایا کرتے تھے۔ تو اگر آج کل کا کوئی مرد کروا لے تو ایسے آگے سے ان کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو بیوی کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، جس صرف 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں عورت کو، ایک احساس، ایک اس کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے، اور ایک اس کو اپریشیشن چاہیے ہوتی ہے۔ جب آپ عورت کا احساس کرتے ہیں نا تو وہ آپ کا ڈبل احساس کرتی ہے، اور پروٹیکشن جب آپ اس کی سیلف رسپیکٹ کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ مرد کو نا مینیج کرنا آنا چاہیے، آج کل کے مرد نا مینیج نہیں کرتے ہیں، وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے اتنے ورس سے ورس سچویشن ہو جاتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہوا ہے کہ آپ کی شادی کے بعد آپ پہ جو فرض ہے نا خرچہ اور سارا کچھ، وہ آپ کی بیوی بچوں کا ہے۔ جو سب سے زیادہ جو بہترین خرچہ ہے نا وہ بیوی بچوں پہ ہے۔ تو آج کل کے جو گھروں میں دیکھی جاتی ہیں چیزیں، وہ وہاں پہ ساس ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ سب کچھ مجھے آئے، مطلب میرا بیٹا مجھے ہی دے، میں نے پال پوس کے بڑا کیا اس کو، یہ وہ بہت سارے سینیریوز ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو مرد، اور تیسری چیز جو اپریشیشن ہے، اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پارٹنر کا، چاہے وہ لڑکی چاہے وہ لڑکا ہے، اپنے ہسبینڈ اور اپنے وائف کی آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو کوئی چیز اس نے نہیں کی ہے اس کو نوٹس کرنا ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے نا سم ٹائم ساری دنیا نوٹس کر لیتی ہے اور آپ کا پارٹنر ہی نہیں کرتا، اور یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے۔ جب آپ اپنے پارٹنر کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا کسی چیز پہ، چاہے اس نے کھانا اچھا بنایا ہے یا ہسبینڈ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، تو نا تو جو پارٹنر ہوتا ہے نا اس کے دل میں جو نا جگہ ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی ایک آپ کا جو ورڈ ہے نا وہ اس کے لیے نا ایک اس کے چہرے پہ نا اسمائل لے آتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے ہے کہ ہم لوگ اپنے پارٹنر کی عزت کروائیں، ہم کریں گے نا تو دنیا بھی ان کی عزت کرے گی، جب ہم ہی عزت نہیں کریں گے تو دوسرے بھی نہیں کریں گے۔ تو اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، اب میں باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں کروں گی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر دوبارہ کبھی میں اس چیز پہ ویڈیو دوبارہ بناؤں گی۔ تو ہمیں نا بس یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا ان کو اپنی لائف میں اڈیپٹ کرنا ہے تاکہ ہماری جو میرڈ لائف ہے نا وہ اچھی ہو سکے۔ تو جب ہماری چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی ہے نا تو ہمارے بچے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اس چیز سے، اور میں نے دیکھا ہے کچھ گھروں میں کہ بچے جو ہیں نا وہ اتنے زیادہ باغی ہو جاتے ہیں نا ان چیزوں سے کہ وہ نا اپنے ماں باپ سے نفرت کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بچے نا بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تو لڑائی ہو ہی نہ، اور اگر سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتی، ہر کپل میں لڑائی ہوتی ہے، تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ آپ نے وہ بات اپنے تک رکھ کے سورٹ آؤٹ کر کے اپنا کمیونیکیشن لیول اتنا اچھا رکھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ کمیوٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور بات وہیں پہ سورٹ آؤٹ ہو جائے۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ان چیزوں پہ عمل بھی کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔